معذرت چاہتا ہوں کہ گزشتہ کچھ ویلاگز آپ نہیں دیکھ سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بیمار ہو گیا تھا یہاں دیار غیر میں، اور ادھر بیمار ہونے کا پتہ چلتا ہے ویسے بندے کو، کیونکہ تنہائی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں میرے ساتھ میری فیملی والے ہوں یا دوست احباب ہوں. پاکستان کی مڈل کلاس کی بات کر رہا تھا، اس کو نکال کر سنو، اور واقعی ٹکر کے لوگ ملے ہیں جن کو آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے. اور جتنی ٹکر میں دے سکتا تھا اتنی میں نے بھی دی ہے اور ابھی تک دے رہا ہوں. میں موت سے نہیں ڈرتا. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو اچھی طرح اس بات کا آئیڈیا ہے. جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے رہے گزشتہ 15-20 سال سے، ان سے مل کر آپ پوچھ لیں. پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ملک ایسے چلے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ چند دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بند کمرے میں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ملک کو ایسے چلانا ہے اور یہ ملک کو اس طرف موڑ دیں. میرے ملک کے کروڑوں لوگوں کے اجتماعی شعور کی توہین بار بار نہیں ہو سکتی. جہاں تک بات ہے پاکستان سے آ جانے کی، تو کسی کا دل نہیں کرتا. میں نے اپنا پورا خاندان دربدر کروا دیا ہے. ہم سارے رل گئے ہیں، ہر کاروبار بند ہو گیا ہے، ساری خوشیاں ہم سے چھن گئی ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ویسا کماتے ہیں یہ اس میں سے، سوشل میڈیا میں سے. یہ اتنا سا پیسہ ہے جتنا نقصان ہم نے برداشت کیا ہے. جتنی بڑی بڑی آفرز پاکستان کی اس اسٹیبلشمنٹ نے اور ان کے چہیتوں نے مجھے کی ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. براہ راست تو آنے کی جرت نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کے ذریعے مجھ تک پیغامات پہنچائے گئے وہ فگرز آپ سن لیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں. اور جو لوگ ایک ایک MNA خریدنے کے لیے 70 کروڑ روپیہ دے رہے ہوں گے، وہ میری آواز کو بند کرنے کے لیے کیا کر رہے ہوں گے، ذرا سوچو اس بارے میں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اور میں نے اس پہ ویلاگ کیا تو ان کا ایک پیغام مجھ تک پہنچا. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ کلپ کچھ پرانا ہے، نیا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. یعنی ان کے جو افکار ہیں، جو اس کلپ کے اندر وہ جو بول رہے ہیں باتیں، وہ آج بھی ان پہ قائم ہیں. محمد علی مرزا صاحب ہیں، یہ اور بہت سارے علماء ہیں. میں سب کے نام جن کے رہ جائیں گے میں ان سے معافی چاہتا ہوں. تو آرمی چیف نے مجھے کہا کہ 26 نومبر کو ہم نے گولی نہیں چلائی، جو کچھ ہوا وہ وفاقی حکومت کے حکم سے ہوا. وفاقی حکومت نے 245 کے تحت فوج بلائی تھی. یہ ایک قانون کی شک ہے جس کے تحت فیڈرل گورنمنٹ فوج کو بلا سکتی ہے کہ آئیں اور آ کر چارج سنبھال لیں امن و امان کے لیے. ہم وفاقی ادارہ ہیں، اس لیے جو کچھ ہوا وہ حکومت کے کہنے پر ہوا. اس میں ایک تو پیغام آپ نے سن لیا آرمی چیف کا، میں دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئرٹی آ جائے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے. یہ بہت باریک کام ہوا ہے. علی امین گنڈا پور کے ذریعے سے یہ پیغام قوم تک پہنچایا گیا. یہ ایک پیغام نہیں ہے، یہ ایک ڈیفنس ہے جو تیار ہوا ہے. پہلے پیغام دوبارہ سن لیں. آرمی چیف نے مجھے کہا کہ 26 نومبر کو ہم نے گولی نہیں چلائی، جو کچھ ہوا وہ وفاقی حکومت کے حکم سے ہوا. وفاقی حکومت نے 245 کے تحت فوج بلائی تھی. ہم وفاقی ادارہ ہیں، اس لیے جو کچھ ہوا وہ حکومت کے کہنے پر ہوا. یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے آرمی چیف کا پیغام قوم کو پہنچا دیا. اس میں ایک تو آرمی چیف نے خود کو بری ذمہ کر دیا. انہوں نے پہلے تو یہ کنفرم کر دیا کہ گولی چلی تھی، یہ تو تسلیم ہو گیا. وہ کہہ رہے جی ہم نے نہیں چلائی لیکن حکومت کے کہنے پہ چلی. یہ جو کچھ بھی ہوا حکومت کے کہنے کے اوپر ہوا ہے. اور امریکہ میں یہ معاملہ بڑی شدت سے اٹھایا جا رہا ہے، اور یورپی یونین میں بھی. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ گواہیاں پڑ گئی ہیں جن لوگوں کو گولیاں لگی ہیں ان کی. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ایک زخمی پہنچ بھی گیا ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ باقی زخمیوں کے بیانات بھی ہو گئے ہیں. اور یہ سارا کام اوورسیز پاکستانیوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کی مدد کے بغیر کیا ہے. کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ گولی کس نے چلائی اور کیوں چلائی، اور اس کے لیے رسپانسیبل وہ کسے سمجھتے ہیں. انہوں نے آرمی چیف کا موقف ضرور بیان کیا ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگلی مرتبہ ان کے سامنے جب جرنلسٹ آئیں گے تو وہ یہ سوال ضرور ان سے پوچھیں گے. تعلیم اور صحت کا نظام پرائیویٹائز کر کے تباہ کرنے کا جشن، پاکستانیوں کے پسندیدہ کھیل کرکٹ کو منظور نظر شخص سے تباہ کروانے کا جشن، عالمی کرپشن انڈیکس میں نئے جھنڈے گاڑنے کا جشن، پارلیمان پر کامیاب حملے کرنے کا جشن، آئین توڑنے کا جشن، ایکسٹینشن لینے کا جشن، اراکین اسمبلی کے اغوا کی نئی مثالیں قائم کرنے کا جشن، بڑی صنعتوں کی پیداوار میں لگاتار کمی کا جشن، کپاس کی پیداوار 33% کم ہونے کا جشن، گندم کی کاشت میں کمی کا جشن، کسانوں کی مکمل تباہی کا جشن، 11 کروڑ کا رنگ پہلی بارش میں بہہ جانے کا جشن، IMF کی شرائط پر بے شمار ترقیاتی منصوبے بند کر دینے کا جشن، بڑھتی ہوئی دہشت گردی کا جشن، بلوچستان کی سڑکوں پر دندناتے مسلح حملہ آوروں کا جشن، DI خان، ٹانک، کرک اور وزیرستان جانے والے رستوں پر نو گو ایریاز بننے کا جشن، سب سے تیز رفتار قرضے لینے کا جشن. کہ واقعی یہ پاکستان ہے، بالکل نو گو ایریا بنا ہوا ہے.
دن دہاڑے کا وقت ہے۔ اور یہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سبی سے کوئٹہ کی سڑک کا بولان پاس ہے۔ 1980 سے لے کر اب تک 45 سال کے دوران میں نے کبھی ایسے مناظر نہیں دیکھے کہ اتنی بے خوفی سے سڑک پر ایسا قبضہ ہو کہ پارلیمانی سیکٹری لیاقت لہری کے محافظوں سے بھی اسلحہ چھین لیا جائے۔ اس سڑک کے چپے چپے پر ایف سی کی پوسٹیں اور ناکے ہیں۔ آپ یہ ویجولز دیکھیں، ہم آپ کو تصویریں دکھا سکتے ہیں کاپی رائٹس کی وجہ سے، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ اوریہ صاحب کی پوسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے تو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ ہماری توجہ کس طرف ہے اور ملک کس طرف جا رہا ہے۔ ناظرین، جہاں پاکستان کے تمام شعبوں کو تباہ کیا گیا ہے، وہاں کرکٹ کا شعبہ بھی مکمل طور پہ تباہ ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے